اور سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے جو شروع ہوتی، ان کو معراج کے دن عرش کے نیچے جو موجود خزانے ہیں، اللہ نے پیغمبر اسلام کو سورہ بقرہ کی یہ دو آیتیں بخش دی تھیں اس عرش کے خزانوں میں سے. یہ دو آیات عرش کے خزانوں میں سے خزانہ کہلاتی ہیں، اور یہ پیغمبر اسلام کو تحفہ اور عطا کی گئی تھیں معراج کی رات کو. تو بہت ہی عظیم آیات ہیں، اور یہ جو دو آیات ہیں یہ بہت سی مستحب نمازوں کے اندر بھی پڑھی جاتی ہیں. ان کو پڑھنے کا حکم باقاعدہ اتوار کے دن کی جو نماز ہے اس کے اندر بھی یہ سورہ الحمد کے بعد اتوار کے دن کی جو مخصوص نماز ہے مستحب، اس میں بھی اس میں الحمد کے بعد سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھنے کی تاکید ہے. اور رات کو سونے سے پہلے بھی سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھنے کی بڑی تاکید آئی، بہت سفارش شدہ ہے علماء کی طرف سے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کی جائے. امام خمینی کی جو عرفانیت کے استاد تھے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، روحانیت کو قوی کرنے کے اعمال جو انہوں نے بتائے، جس کو مدرسے نے باقاعدہ اس کو پرنٹڈ صورت میں شائع بھی کیا تھا کہ انسان اپنی روحانیت کو کیسے قوی کر سکتا ہے، اس میں یہ ہے کہ ان دو آیات کی تلاوت رات کو سونے سے پہلے کی جائے، ان دو آیات کی. اور اس پر آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کا باقاعدہ یعنی ایک پورا لائحہ عمل تھا کہ انہوں نے جو اس سلسلے میں ایک دستور العمل جو انہوں نے بیان کیا تھا وہ بیان ہوا. تو اس میں بھی سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کو پڑھنے کی سفارش کی. اور خود آیت اللہ جواد ملکی تبریزی بات ارشاد فرماتے تھے کہ ان اعمال کو انجام دینے، سونے سے پہلے ان اعمال کو انجام دینے کے بعد جس میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات بھی شامل ہیں، میں نے خود تمام معصومین کی زیارت کا شرف اس سے حاصل کیا. تو یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. اور خاص طور پر نماز عشاء کے بعد سمجھے تعقیبات کے اندر ان آخری دو آیات کو سورہ بقرہ کی ان کو پڑھنے کی بھی بڑی تاکید آئی، نماز عشاء کے بعد ان دو آیات کو پڑھنے کی. اور یہ بھی روایت کے اندر بات آئی ہے کہ اس کو پڑھنا نماز عشاء کے بعد اگر کوئی شخص اس کو پڑھے گا تو نماز تہجد کے لیے کفایت کرے گی، یعنی وہی ثواب اس کو ملے گا جو نماز شب کا ملتا ہے، یعنی نماز شب کا ثواب دلواتی ہے. یہ اس کے یہ معنی نہیں کہ نماز شب نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ جو نماز شب جو رات کے پہر اٹھ کر اور 11 رکعت پڑھ کے جتنا ثواب اور فائدہ ملتا ہے وہ فقط ان دو آیات کی تلاوت سے اگر سونے سے پہلے انسان اس کو پڑھے اور خاص طور پر نماز عشاء کے بعد پڑھے. اچھا، ایک اور روایت کے اندر یہ بات بھی آئی ہے، تو نماز شب کے لحاظ سے کفایت آخری دو آیات کو پڑھنے کے بعد، جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھنے کے بعد اگر کوئی بھی شخص کوئی دعا مانگے تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی. یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی.